السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ طيب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ توحید کے متعلق ہم نے سٹارٹ کیا تھا پڑھنا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری آج سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد جو ہوگی وہ لاسٹ ہوگی، کیونکہ اس سے اگلے ہفتے میں تو عید ہوگی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے کہ میکسیمم ہم اس کو، بس یہی ہے کہ 40 منٹس میں ہی آپ کو کور اپ کرنا ہے۔ تو توحید کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ الایمان بوجود اللہ تعالی، الایمان بوجود اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے کے آنا، و افرادہ بالربوبیت والالوہیت، اور اس کو ربوبیت اور الوہیت میں ایک ماننا، وہ بما یختص به من الاسماء والصفات، اور جو اسماء و صفات میں اس کے ساتھ خاص ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو اسماء اور صفات میں یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو عطا کی ہیں، لیکن وہ جب عطا کر دی ہیں تو وہ پھر مخلوقات کی صفات ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، اور ہم بھی السمیع ہیں، البصیر ہیں، لیکن ہمارا سننا اور دیکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سننے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تین فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ ہمارا سننا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج، جبکہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا کسی کا محتاج نہیں۔ تو ہمارا سننا اور دیکھنا اس کا جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹڈ نہیں ہے بلکہ ازل سے ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو اور ہم جو ہیں ہمارا سننا اور دیکھنا محدود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی جو صفات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں نا کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کئی لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں جو ہے وہ مشکل کشا یا حاجت روا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، تو تم بھی تو دیکھتے اور سنتے، اور اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور دیکھتا، پھر تو یہ بھی شرک ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صفات جو صفات مشترکہ ہیں ان کو بیس بنا کر، اور پھر وہ صفات مخلوقات کو دیتے ہیں کہ جن صفات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی میں ان صفات کا وجود کا عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ الالہ ہے، الالہ، اب کوئی شخص کہے کہ جی فلاں بھی الہ ہے لیکن اللہ نے اس کو الہ بنایا ہے، تو بے شک یہ فرق ملحوظ رکھ لے، بے شک یہ کہے کہ اللہ نے اس کو الہ بنایا ہے، پھر بھی مشرک ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہ نہیں بنایا، شرک ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وہ کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب قرار دیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رب بنایا ہے، تو اللہ کے بنانے سے وہ رب ہے، تو بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی رب العالمین نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی سے دعا کی جا سکتی ہے اور وہ بھی دعائیں سنتا ہے، یا بغیر کسی سبب کے وہ دور سے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اس کو دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ ہے بما یختص به من الاسماء والصفات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صفات اور اسماء میں خاص ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اسماء اور صفات کے ساتھ اکیلا ہے۔ تو اب سب سے پہلے توحید کے اس جو ڈیفینیشن ہے، اس کے پہلے ٹکڑے کو ہم لیتے ہیں، الایمان بوجود اللہ تعالی، اللہ کے وجود پر ایمان۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان، کے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ہم اس پر کئی دلائل رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ عقل سے ہم دیں گے کہ عقل سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے، خالق کا وجود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ لوگ، یعنی جو لوگ ہیں، یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یعنی خود سے پیدا ہو گئے، یعنی بغیر کسی بنانے والے کے یہ بن گئے ہیں خود ہی، ام هم الخالقون، یا پھر انہوں نے خود بنایا ہے اپنے آپ کو، یعنی یہ خود تخلیق کیا ہے انہوں نے۔
اچھا، اب ان کو بھی پتا تھا، کفار کو بھی پتا تھا، اور ہم سارے انسانوں کو پتا ہے یہ بات، اور اس بات کو سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ازل سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم کریٹ کیے گئے ہیں، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، وی آر کریٹڈ ونس، ہم پیدا کیے گئے مخلوق ہیں۔ تو اب جو مخلوق ہوتی ہے، عقل یہ بات بتاتی ہے کہ وہ بغیر خالق کے نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پہ جب آپ ایک موبائل دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ کسی نے کریٹ کیا ہے۔ ایک لیپ ٹاپ دیکھتے ہیں، ایک پیچیدہ مشین دیکھتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی صاحب عقل یہ بات تسلیم نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے کہ یہ جو مشینری ہے، اتنی پیچیدہ مشینری ہے، خود بخود بن گئی، یا کوئی گاڑی ہے اس کے اندر اتنا زبردست سسٹم فٹ ہوا ہوا ہے، یا ہم ایروپلین دیکھتے ہیں کہ جو ہوا میں اڑتا ہے اور اس کے اندر کمپیوٹرائزڈ سسٹم فٹ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی اس کو کیسے ایجاد کیا گیا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایروپلین خود بخود ایجاد ہو گیا، خود بخود بن گیا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو جو انسان ہے جو اتنا زیادہ کمپلیکس ہے، بلکہ سب سے زیادہ کمپلیکس ہے، وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی عقل بتاتی ہے کہ انسان ازل سے نہیں ہے بلکہ پیدا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جو آپس میں یہاں پہ بات کر رہے ہیں، میں جو کلاس آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ کلاس سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ لوگ دنیا میں نہیں تھے، اٹ مینس کہ ہمیں کریٹ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر بنانے والے کے کریٹ ہو گئے؟ خود بخود کیسے کریٹ ہو گئے؟ عقل بتاتی ہے خود بخود کوئی چیز کریٹ نہیں ہو سکتی۔ ام ہم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں؟ اب یہ بات بھی ہم نہیں مان سکتے، ایک بات بھی عقل ڈینائی کرتی ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا پھر انہوں نے آسمان و زمین بنایا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ای اوجدوا من غیر موجد ام ہم اوجدوا انفسهم، کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے بنے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ لا ھذا ولا ھذا، نہ یہ بات ممکن ہے نہ یہ بات ممکن ہے۔ تو پھر ایک ہی آپشن بنتی ہے کہ ان کو کسی اور نے بنایا ہے، کسی اور نے کریٹ کیا ہے، یعنی ایک ہی عقل سے اگر انسان سوچے تو ایک ہی آپشن بچتی ہے، وہ یہ کہ کسی اور نے کریٹ کیا ہے ہمیں۔ بل اللہ هو الذی خلقهم وانشأهم بعد ان لم يكونوا شيئا مذکورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو عقل اس سے بتاتی ہے کہ ہمیں کسی نے کریٹ کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا امتحان لے اور تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور اس سے تمہارے لیے پھل اگائے اور تو رزق تمہارے لیے اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کی شریک مقرر نہ کرو اور تم یہ جانتے ہو۔ ان آیات میں بھی واضح طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ تفکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تم جس زمین پر چلتے ہو ہم نے اس کو بنایا ہے، اور تمہارے تم اوپر دیکھتے ہو آسمان تمہیں نظر آتا ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ بغیر خالق کے بن گیا؟ نہیں، بغیر خالق کے نہیں بن سکتا۔ ہم زمین میں دیکھتے ہیں زمین کے اندر کتنے منافع ہیں، تو یہ بغیر خالق کے نہیں بن سکتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں زمین کے اندر جب بارش ہوتی ہے زمین کے اندر سے کیسے اناج اگتا ہے، وہی اناج ہم کھاتے ہیں۔ پھر زمین کے اندر طرح طرح کے جانور ہیں، زمین کے اندر نظام ہے، زمین کے اندر جو پانی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، جو ہم لوگ بورنگ کرواتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، کنواں کھدوا کے پانی نکالتے ہیں، اسی نظام کو اگر انسان دیکھ لے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو کیا یہ نظام خود بخود بن گیا سارا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ نظام خود بخود بن گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جانوں کے اندر زمین تو دور رہ گئی نا، تمہاری اپنی جان، انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی 5 انگلیاں بنائی ہیں جن سے وہ یوز کرتا ہے، کوئی چیز پکڑتا ہے، کوئی چیز اٹھاتا ہے۔ پاؤں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے 2 پاؤں بنائے ہیں اور ان پہ انسان چلتا ہے، اور بیلنس کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کا کریٹ کیا، کان دیکھے، آنکھیں دیکھے، ناک دیکھے، دانت دیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان کے کھانے کے کام آتے ہیں۔ تو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اب انسان نے خود تو نہیں یہ بنائے، اور یہ بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتے، یعنی اتنا محکم نظام کے دانت، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ایک خاص عمر میں اس کے دانت نکلتے ہیں، پھر ایک خاص عمر میں ٹوٹتے ہیں کیونکہ وہ دانت کچے ہوتے ہیں، پھر ایک خاص عمر میں پکے دانت نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے ممکن ہے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے یا بغیر کسی پلانر کے یہ پلاننگ خود بخود ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
اور رزق تمہارا آسمان میں ہی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. پس اس رب کی قسم جو آسمان اور زمین کا رب ہے. فورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم. انه لحق، بے شک یہ حق ہے، یعنی یہ قرآن مجید یہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تمہارا بولنا حق ہے نا، جیسے کہ میں ابھی بول رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں. اس چیز کو آپ لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے. کوئی کوئی صاحب عقل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا آپ میں سے کہ سر نہیں بول رہے اور ہم نہیں سن رہے. آپ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور کامل آپ کا یقین ہے، آپ کو معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ میں بول رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے. فورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم. انہ لحق، بے شک یہ حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بات کرتے تمہارا بولنا حق ہے، اسی طرح یہ بھی حق ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اور آیات میں انسان کو جو ہے وہ عقل سے سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نطفے سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، ثم السبیل یسر، پھر تمہارے نکلنے کا رستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبر، پھر تمہیں موت دیتے ہیں اور قبر دیتے ہیں. ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا تو دوبارہ زندہ کر دے گا. تو پہلی چیز جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا اس بات ہوتا ہے وہ عقل ہے. دوسری چیز ہے فطرت. فطرت فاقم وجہ کا لدین حنیفا، اللہ فرماتا ہے پس تم اپنا چہرہ جو ہے وہ دین حنیف کی طرف، دین کی طرف خالصتاً چہرہ اپنا قائم رکھو دین کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اس فطرت پر ہے جس فطرت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں وانت مع ذلك لازم فطرتک السلیمہ التی فطر اللہ الخلق علیہا، جس فطرت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. فإنه تعالی فطر خلقه على معرفته، اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اپنی معرفت پہ تخلیق کیا. یعنی انسان کا دل معذرت، یعنی انسان کا دل انسان کو بتاتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی اس کا خالق ہے، انسان کسی کا محتاج ہے. یہ انسان کا دل اس کو بتاتا ہے. یہ انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے وَتَوْحِيدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرَهُ، اور وہ ایک ہی ہے، بہت سے نہیں ہے. جس طرح ہندوؤں کے نا بہت سے ہیں، بہت سے نہیں. انسان کی فطرت بتاتی ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو سپیریئر ہے، جس کے ہم محتاج ہیں، جس کے آگے ہم گڑ گڑاتے ہیں، جس سے ہمارا دل جس نے اپنے لیے کریٹ کیا ہے وہ ایک ہی ذات ہے. وہ ایک سے زیادہ ذاتیں نہیں ہو سکتی. وہ ایک ہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے یہ تمام محکم نظام بنایا ہے. ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ملحدین ہے نا، جو ملحدین ہے جو انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اگر ایروپلین میں بیٹھے ہوں اور پائلٹ یہ اعلان کر دے کہ ابھی یہ جہاز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان کے دل سے بھی ایک آواز آئے گی کہ بچاؤ بچاؤ. اب وہ کس کو بچا رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ جو پائلٹ ہے اس کے اختیار سے باہر ہے، پھر بھی ان کے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ ہمیں بچا لیا جائے، کوئی ذات ہے جو ہمیں بچائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھ دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، اور جب تیرے رب نے نکالا بنی آدم کو ان کی پیٹھوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اس بات پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. شاہد نام اس بات پر گواہ ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے. فطرت کے ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے، فطرتاً انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور مالک ہے. اب اس کے بعد اگر وہ کلچر یا معاشرہ اس کو بگاڑ دیتا ہے یا تکبر آڑے آ جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن فطرت انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے وہ انسان کو بتاتی ہے کہ اس کا ایک ہی خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا. اچھا یہ اب جو عقل ہے نا اور فطرت ہے، یہ انسان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ اس کو کسی خالق نے جو ہے نا تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ طيب. طيب
تو یہ عقل اور فطرت یہ بتا سکتی ہے ہمیں کہ وہ ایک خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن وہ خالق کون ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کے کیا نام ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز ہمیں عقل نہیں بتا سکتی، اور یہ چیز فطرت نہیں بتا سکتی، یعنی اس کی ڈیٹیلز نہیں بتا سکتی، اس کے اسما نہیں بتا سکتی، اس کی صفات، وہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہ کیسا ہے، اس کی کیا صفات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ چیز عقل نہیں بتا سکتی ہمیں۔ اور کون سی حدیث کی کلاس ہے؟ نہیں، آپ لوگ جو جانا چاہتے ہیں جائیں، یہ تو ہماری پرسنل کلاس ہے۔ یہ معرفہ یونیورسٹی والے جو اسٹوڈنٹس 8 سیمسٹر کے ہیں وہ اپنی کلاس میں جائیں۔ معرفہ یونیورسٹی کے جو 8 سیمسٹر والے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تو الگ سے کتاب کلاس ہے نا ہماری ایک، ٹھیک ہے، جو معرفہ یونیورسٹی کے 8 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی معرفہ کی کلاس جوائن کریں، ان کے اگر وہ ویب سائٹ آج بلاک ہوئی ہوئی تھی، اگر وہ صحیح ہو گئی ہے تو وہ اپنی کلاس جوائن کریں۔ صحیح۔ تو کون سی چیز ہے جو ہمیں یہ بتائے گی کہ وہ خالق کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ مالک کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو اللہ کی شریعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کرائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں تفصیلات بتائے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو ہے وہ انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف بھی، کہ ان کو ان کے رب کا تعارف کرائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، پہلی جو امتیں آتی تھیں، جو انبیاء آتے تھے، تو ان قوموں کے سامنے جب انبیاء بات کرتے تھے تو ان قوموں کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہ حق کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کلام ہے یہ حق ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے ہیں، اب ان پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہی رہنما ہے، اور وہی اتھارٹی ہے، اور وہی جو ہے وہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے۔ تو وہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ سچا خدا ہے، وہ سچا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں شدید اختلاف پاتے، شدید، جبکہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ حالانکہ قرآن 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا، 23 سال کے عرصہ میں مختلف تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، پھر بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ بعض اوقات کوئی بات کہتا ہے، اس کو کیا پتا 10 سال بعد اس نے 10 سال پہلے کیا بات کہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی باتوں میں کبھی اختلاف دیکھیں گے، بعض اوقات وہ اپنی باتوں سے رجوع کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی پہلے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ لیکن قرآن مجید آپ اول سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، اس کے اندر کسی بھی جگہ آپ کو جو ہے وہ اختلاف یا تضاد نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات کو منسوخ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی احکامات کو منسوخ کیا ہے، منسوخ، اور وہ انسانوں کی جو زمانہ ہے اور انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے، مثلا کسی وقت میں، مثلا جیسے شریعت نے شراب کو حرام قرار دینا تھا، تو اب چونکہ اہل عرب شراب کے عادی تھے تو ایک دم شراب کو حرام قرار دے دیا جاتا تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی، تو شریعت نے اس کو سٹیپس میں حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس سے رجوع کیا ہے بات سے، بلکہ انسانوں کی ضرورت کے لیے ایسا کیا گیا، ان سٹیپس کو فالو کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ جھول ملے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا خلل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ پرفیکٹ ہے، تو جب وہ پرفیکٹ ہے تو اس کی کتاب بھی پرفیکٹ ہے، اور جب اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کے اندر نقص ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی نقص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں نا، بینات جو واضح ہیں بالکل، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، کیا اس کو تبدیل کر دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اس کو کیسے بدل دوں،
یہ اللہ کا کلام ہے، میں تو نہیں اس کو بدل سکتا اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا گیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو ڈر ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھ پر ایک بڑا شدید عذاب آ جائے گا، ایک عظیم دن میں ایک عذاب آ جائے گا. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اگر اللہ تعالی چاہتا تو میں یہ کبھی بھی تم پہ تلاوت نہ کرتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو میں تلاوت نہ کرتا، اللہ چاہ رہا ہے تو میں تلاوت کر رہا ہوں. ولا ادراکم به، اور نہ تمہیں اس کا علم ہو سکتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے ایک زمانہ تم میں رہا ہوں، ایک عمر تم میں گزاری ہے میں نے. افلا تعقلون، تو پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے. اور پھر اس قرآن نے چیلنج دیا ساری انسانیت کو. اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله، اے نبی آپ فرمائیں کہ اگر جن اور انسان مل جائیں اس جیسا قرآن لانے کے لیے اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، چاہے بعض کے مددگار بن جائیں. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. فابى اکثر الناس الا كفورا، لیکن اکثر لوگوں نے انکار ہی کیا اور کفر کا رستہ اختیار کیا. تو قرآن نے چیلنج دیا کہ جیسا قرآن بنا کے لاؤ، لیکن کوئی نہیں لا سکا، لا بھی نہیں سکتے. کیسے لے کے آئے؟ یہ تو خالق کا کلام ہے نا. اور اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاڑ لیا اس قرآن کو. قل فاتوا بعشر سور مثلی، اے نبی آپ فرمائے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، مفتریات گھڑی ہوئی. تم کہتے ہو نا قرآن گھڑا ہوا، تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو تو بلا لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، اس بات پر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں یا پورا نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو بس یہ بات جان لو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم پھر اسلام لے کے آؤ گے، کیا تم فرما بردار بنو گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو کم کر دیا. پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، اب 10 صورتوں کا کر دیا، پھر 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کم کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہو اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. پھر ایک صورت بھی نہیں لے کے آ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ کے لیے تیار رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر چیلنج دیا ہے. اچھا اب آج نا کئی بعض جاہل قسم کے لوگ قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس نکالنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں فلاں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، قرآن میں یہ غلطی ہے. اور ان جو حالات کو یہ علم نہیں ہے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، جو اہل عرب تھے، یعنی جب قرآن جس زمانے میں نازل ہوا نا اس زمانے میں عرب کو سب سے زیادہ جو ناز تھا وہ اپنی لینگویج پہ تھا، اپنی زبان پہ تھا، اللغۃ العربیہ پر ناز تھا ان کو. تو قرآن ان کی لینگویج میں نازل ہوا اور قرآن نے کہا اس جیسا کلام لے کے آؤ، اور وہ عاجز آ گئے. ان میں سے کسی نے غلطی نہیں نکالی کہ قرآن میں یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے، جی قرآن میں تو یہ غلطی ہے، قرآن کیسے تم کہہ رہے ہو جیسا کلام لے کے آؤ، اس میں تو مسٹیکس ہیں. ان میں سے کسی نے بھی مسٹیک نہیں نکالی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قرآن میں مسٹیک ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوشش کرتے رہے لیکن قرآن جیسا کلام نہیں بنا کے لے گیا. اس چیز کی بھی کوشش نہیں انہوں نے کی کہ اس میں غلطیاں نکالیں. ان کو جیسے ہی سنتے تھے ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ تو بہت فصیح کلام ہے، اس میں غلطی کہاں سے ہے. تو آج اگر کوئی شخص اٹھتا ہے جو عربی سے واقف بھی نہیں ہے، یعنی اگر اس کو عربی آتی بھی ہے، اس نے کوئی عربی کا کورس بھی کیا ہے یا عربی پڑھی ہے، لیکن اہل لغت تو نہیں ہے نا. اہل عرب تو ابھی وہ جو خالص عربی بولتے تھے وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، جن کی عربی حجت تھی. جو زمانے جاہلیت کے شعراء تھے، یہ جو جاہلیت کے زمانے کی عربی ہے وہی عربی حجت ہے. ابھی تو عربی کے اندر لحن آ گیا نا، کئی جگہ عربی کے اندر لحن آ چکا ہے. تو عربی کی جب دلیل دی جاتی ہے کہ یہ لفظ عربی کا لفظ ہے تو وہ جاہلیت کے شعراء کے شعروں سے دی جاتی ہے. تو اس زمانے کے جو اہل عرب تھے ان میں سے کسی نے بھی قرآن سے کوئی مسٹیک نہیں نکالی. ان کو بھی پتا تھا کہ قرآن کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے، یہ غلطیوں سے پاک ہے. تو آج پھر کیسے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ پھر
ایک اور جو دلیل ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی ہیں، اور آج وہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، آج وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ باتیں کیسے کر دی؟ مثال کے طور پہ قرآن نے جو سٹیپس بیان کیے ہیں انسان کی تخلیق کے، ماں کے پیٹ کے اندر، وہ 1400 سال پہلے کیسے انسانوں کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تو وہ 1400 سال پہلے کیسے قرآن نے بتا دی؟ اس کا مطلب کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو یہ اسی نے بتائے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک مثال ہم لیتے ہیں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ زمین کو بچھونا یعنی بچھونا تمہارے لیے، یعنی تم جب اس پہ چلتے ہو تو یہ گویا یہ بچھی ہوئی ہے تمہارے لیے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہاڑوں کا جو ہے وہ تخلیق کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ زمین تمہیں پہاڑ زمین میں گاڑ دی ہیں تاکہ یہ اسٹیبل رہے، یہ تمہیں لے کے ڈولنے لگے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے پہاڑ کو جو ہے نا وہ میخ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، کیل، جو دیوار کے اندر کیل ہوتی ہے نا، میخ ہوتی ہے، کیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیل قرار دیا ہے پہاڑوں کو۔ اور اس زمانے میں تو انسان جغرافیکل سائنس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اب آج ہمیں یہ سائنس آ کے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے نا زمین کے اوپر، یہ جس طرح زمین کے اوپر پہاڑ کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ زمین کے اندر فرملی گڑا ہوا ہوتا ہے، یہ اندر تک پتھریلا ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں یہ سخت قسم کے پتھر جیسے ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ نرم مٹی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح اوپر پہاڑ ہوتا ہے اسی طرح یہ زمین کے اندر تک پہاڑ ہوتے ہیں، بلکہ یہ 80% جو ہے 90% زمین کے اندر تک ہوتے ہیں، اوپر تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ تو اب قرآن نے 1400 سال پہلے پہاڑوں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ کیل کے ساتھ، نیل کے ساتھ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیوار کے اندر کیل کو ٹھوکتے ہیں، دیوار کے اندر گاڑتے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا حصہ باہر رہتا ہے اور باقی سارا اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹلی اس کو جو ہے وہ کیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے 1400 سال پہلے، اور آج جغرافیکل سائنس بتا رہی ہے کہ بالکل جو پہاڑ ہے یہ کیل کی طرح گڑا ہوا ہوتا ہے زمین کے اندر۔ سبحان اللہ الخالق۔ تو بے شک یہ جو کلام ہے قرآن مجید، یہ کس کا کلام ہے؟ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے یہ سب کچھ ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک آخر میں ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں سٹارٹنگ سے لے کے آج جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق بغیر خالق کے نہیں بن سکتی، لیپ ٹاپ بغیر خالق کے نہیں بن سکتا، اچھا جی، گھڑی بغیر خالق کے نہیں بن سکتی، گاڑی بغیر خالق کے نہیں بن سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے تو اسے وسوسہ دلاتا ہے، من خلق کذا وکذا، یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، حتی یقول له، کہتا ہے من خلق ربک، کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ۔ آپ اسلام نے فرمایا کہ سوچو بچار کرو، یعنی سوچو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سوچو، لیکن شیطان یہ وسوسہ دلانے لگے جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر باز آ جاؤ، پھر رک جائے، پھر انسان اس سے زیادہ نہ سوچے، کیونکہ انسان اس بات کو سوچ ہی نہیں سکتا، بس صرف گمراہ ہی ہوگا نا، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کریٹر ہے اور ہم تو کریٹڈ ہیں، اور اسی طرح یہ جو یونیورس ہے یہ کریٹڈ ہے، اور سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ یونیورس کریٹڈ ہے، یہ پیدا ہوئی ہے، اس کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ کریٹڈ ہے، اس پہ تجربہ کیا ہم نے کریٹڈ، لیکن جو اس کا کریٹر ہے اس کے بارے میں تو نہیں ہے ایسا کہ ہمیں پروو ہو گیا کہ وہ بھی کریٹ ہے۔ تو جب وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ کریٹر ہے، تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی کریٹر ہو۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری کریشن ہیز اے کریٹر، ہر کریشن کا ایک کریٹر ہے۔ تو ہم انسان کریشن ہے، زمین کریشن ہے، آسمان کریشن ہے، یونیورس کریشن ہے، اور اس بات کو سائنٹسٹ بھی مان چکے ہیں، یونیورس ایک کریشن ہے۔ جب کریشن ہے تو کریشن جو ہے وہ کے بغیر نہیں آ سکتی، کریشن کریٹر کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تو خالق ہے،
اچھا اگر کریشن کریٹر کے بغیر نہیں آ سکتی تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کسی نے تخلیق کی ہے، یہ کائنات کسی نے تخلیق کیا ہے. پھر ہم یہ کہیں گے جی اچھا جس نے یہ کائنات تخلیق کیا اس کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اس کو کسی اور نے تخلیق کیا. پھر اس کو کس نے تخلیق کیا؟ اس کو کسی اور نے. اس کو پھر کسی اور نے، اس کو کسی اور نے. تو کرتے 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 یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اینڈ لیس ایکویژن بن جاتی ہے جس کا اختتام نہیں ہے، اور یہ مضطرب صورتحال بن جاتی ہے. یعنی یہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، پھر اس کا بھی ایک کریٹر ہے، پھر وہ کدھر ہے جی، پھر اس کا کریٹر، پھر اس کا کریٹر، کرتے کرتے یعنی کہ اتنے کریٹر ہیں کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہی بات، یہ بات چلتی جا رہی ہے، اینڈ لیس ہے بالکل. تو اس سے بہتر بات یہ ہے اور پرفیکٹ بات یہ ہے، اور یہی ہمارے پاس سلوشن ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کریٹڈ ہے اور اس کا ایک کریٹر ہے، اور وہ کریٹر جو ہے وہ نان کریٹڈ ہے، اس کو کسی نے کریٹ نہیں، ازل سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے اوپر کوئی کریٹر نہیں ہے. کیونکہ کائنات کو تو ہم جانتے ہیں، کائنات کو تو ہم نے جو ہے وہ تجربے سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ کریٹڈ ہے، یہ مخلوق ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ستارے ختم ہوتے ہیں، بنتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سورج آتا ہے جاتا ہے، اور ایک دن یہ ختم بھی ہو جائے گا. اور سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ سورج کی ساخت جو بھی ابھی تک انہوں نے تجربہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی روشنی اینڈ ہو جائے گی، اور یہی بات قرآن و حدیث نے ہمیں بتائی ہے، اسلام نے. تو پھر یہ جتنی کریشن ہے جس نے ایک دن اینڈ ہو جانا ہے، اس کا ایک ایسا کریٹر ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس نے اینڈ نہیں ہونا، جس نے ختم نہیں ہونا. تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ازل سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے. پھر یہ کا جو تصور ہے اللہ کے وجود پر ایک اور بہت بڑی دلیل ہے، اور وہ کہ آخرت کا جو تصور دیا ہے اسلام نے، قرآن مجید نے آخرت کا تصور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم سے حساب کتاب لے گا. آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، اور تمام انبیاء جو ہے وہ اس کا عقیدہ لے کے آئے، یوم القیامہ کا عقیدہ لے کے آئے. وہ عقیدہ بھی انسان یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے بلکہ کافی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور اس نے یہ سب کچھ بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا، بغیر وجہ، بلکہ یہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اور ہمیں پھر قرآن مجید مقصد بھی بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اس لیے جن و انسانوں کو پیدا کیا میری عبادت کریں، میری عبادت کریں گے، اس لیے پیدا کہ سمجھ آتی ہے بات کہ ہم اس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. ورنہ کفار کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا، ہم کیوں آئے ہیں، ہم کیوں کریٹ کیے گئے ہیں، اور ہم کیوں موجود ہیں اس وقت پریزنٹ کیوں ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے، اس نے پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کریں. تو اسی طرح قرآن مجید نے جو آخرت پر ایمان کا عقیدہ دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فلسطین میں جو بچوں کو مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آج پھر انہوں نے یہود نے اللہ کو ہلاک اور برباد کرے اور ان پر اپنا قہر نازل کرے اور ان پر اپنا عذاب نازل کرے، اور اس زمین سے جو اس زمین کے اوپر سے ان کے گندے ابدان ختم کر دے، اور زمین کو ان کے نجس جسموں سے اور روحوں سے اور گندی روحوں سے پاک کر دے. انہوں نے آج پھر وہ غزہ پہ اور فلسطین پہ حملہ کیا، اور 200 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا. تو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے اور دنیا کے زہریلے ترین بم گرا کے ان کو جو ہے وہ بالکل پگھلا دیا جاتا ہے. تو اب یہ بچے جو مارے جا رہے ہیں ان کا بدلہ کون لے گا؟ جو بندہ مارا گیا، دنیا سے ختم ہو گیا، یا ایک بندے کو کسی نے عام، ان کو چھوڑ کے عام مثال لیتے ہیں کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا اور اس بندے کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور وہ سفارش کے بل پہ جو ہے نا وہ اس کو سزا نہیں ہوئی اور بچ گیا. تو اب وہ جو بندہ قتل ہو گیا وہ بغیر مقصد کے ہی پیدا ہوا تھا، بس اس کی یعنی اس کی لائف تو اینڈ ہو گئی نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کو قتل کر دیا گیا. تو اب کیا، یعنی کہ جو بندہ دنیا میں پھر اب ایسے عیش و عشرت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، جس نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کی لائف تو بڑی اچھی ہے، اور وہ جو قتل ہو گیا اس کی لائف تو بیچارے کی بہت سیڈ لائف تھی. تو پھر تو ایک یعنی غیر یقینی تھی کیفیت دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور انسان زندگی سے نفرت کرنے لگتا ہے کہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ اگر میرے پاس اتھارٹی ہے تو پھر تو مزے ہیں، اور اگر اتھارٹی نہیں ہے تو پھر میرے لیے زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہے. تو زندگی تو بڑی جو ہے، اور یہ جو اتھارٹی ہے یہ اکثر لوگوں کے پاس تو نہیں ہے، کم لوگوں کے پاس، زیادہ لوگوں کے پاس اتھارٹیز نہیں ہے، پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو یہ آخرت کا عقیدہ یہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر جینے کی خواہش پیدا کرتا ہے،
انسان کے اندر زندہ رہنے کی جو ہے نا وہ تڑپ پیدا کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو موت کے خوف سے بھی بچاتا ہے کہ اگر میں مروں گا تو میں نے ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور میں اچھے کام کروں گا تو وہاں پہ مجھے اچھا بدلہ ملے گا. اور اگر میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ کسی نے ظلم کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا، چاہے وہ جتنا مرضی پاورفل ہو جائے. ایک دن مجھے میرا حق واپس ملے گا، اللہ رب مجھے میرا حق دیں گے. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ پھر انسان کے اندر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور انسان کے اندر یہ ایمان پیدا کرتا ہے کہ واقعی ہی یہ کائنات ایسے نہیں بنائی گئی، یہ سورج چاند ستارے آسمان زمین یہ ویسے نہیں ہے. ما خلقنا هذا عبثا، ہم نے اس کو ایسے نہیں پیدا کیا، ابس فضول نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کا مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بعض دلائل ہیں. باقی اس میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی ان دلائل کو سمجھیں اور آگے، کیونکہ یہ الہاد کا دور ہے، الہاد تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان کو آگے پھیلائیں. ہمارا ٹائم اینڈ ہو گیا، میٹنگ ابھی اینڈ ہو جائے گی. اگر کسی کا کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، باقی میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے. بالکل یہ خود بخود اینڈ ہو جائے گی، 40 منٹس کی میٹنگ ہے یہ. اب اس کے بعد پھر اگلے لیکچر میں ہم توحید ربوبیت اور الوہیت کو انشاءاللہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.